السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، الذي خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولا سيما النور على النور في تخياء الديجور، الإمام المنصور والسراج المستور، مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة، سيدنا وإمامنا حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، يا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله۔ قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، اعلموا أن كمال الدين طلب العلم والعمل به۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے میں خود اپنے نفس امارہ اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی اور خوف خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اللہ کا خوف اور اس کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں۔ خوف خدا اس وقت پیدا ہو سکتا ہے جب انسان کو اللہ کی معرفت ہوگی، اور معرفت پروردگار اس وقت حاصل ہو سکتی ہے جب انسان کے پاس علم ہوگا۔ علم کے بغیر معرفت نہیں ہوتی، اور معرفت کے بغیر خوف اور تقوی نہیں پیدا ہوتا۔ پہلی منزل پر علم حاصل کرنا ہے۔ خداوند عالم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور ان کی رہنمائی کے لیے جو 1,24,000 نبیوں کا سلسلہ شروع کیا، وہ سارے انبیاء تمام کے تمام جتنے بھی آئے ہیں وہ سب ایک مقصد کے تحت آئے ہیں کہ لوگوں کو اللہ سے واقف کرائیں، خدا کی معرفت عطا کریں۔ علم کو آگے بڑھایا ہے، اور پیغمبر اسلام کو آخر میں جب بھیجا اور جس دور میں سرکار دو عالم تشریف لائے ہیں، اس دور کے متعلق آپ حضرات کی خدمت میں بہت مرتبہ بھی بیان ہو چکا اور سنتے رہتے ہیں کہ وہ زمانہ جاہلیت اور جہالہ کا دور تھا، جس کو زمانے جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، جہاں علم، اخلاق، انسانیت جیسی کوئی چیز دور دور تک نہیں تھی۔ لیکن سرکار دو عالم اس ماحول میں آنے کے بعد ان کے ذہنوں کو بدلا،
ان کے مزاج کو بدلا، ان کی رفتار و گفتار کو بدلا، ان کے کردار کو بدلا، ان کی زبان کی خباثتوں کو دور کیا اور ان کی زبان پر کلمہ جاری کروایا۔ یعنی وہ عرب کے بدو، وہ عرب جو ذرا سی بات پر مہینوں جنگ کے لیے آمادہ ہو جاتے تھے اور جنگیں ہوا کرتی تھیں، ایسے جاہلوں کے ہاتھ سے تلواریں چھین کر کے پیغمبر اسلام نے تسبیح ہاتھ میں تھما دی کہ ذکر الہی میں مصروف رہو۔ ڈاکوؤں کو، چوروں کو خمس و زکوٰۃ کا پابند بنایا، آوارہ پھرنے والوں کو مسجد میں لا کر کے جمع کر دیا۔ یہ کم کمال ہے پیغمبر اسلام کا، اور یہ سب سرکار دو عالم نے اپنے اخلاق کی بنیاد پر کیا ہے۔ اس لیے کہ جب تک سماج کے دو دشمن ہیں ہمارے یہاں، ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی سے اگر یہ دو چیزیں ختم ہو جائیں تو ہمارا سماج ترقی کی راہ پر چل پڑے گا۔ پہلا دشمن ہے ہمارا جہالت، دوسرا دشمن ہے ہماری فقیری اور غربت۔ یہ دو ہمارے دشمن ہیں ہماری سوسائٹی کے۔ ہمیں سب سے پہلے جہالت کو دور کرنا چاہیے، اور جب جہالت دور ہو جائے گی تو خود بخود فقیری دور ہو جائے گی۔ یہ دو دشمنوں کو اگر ہم پہچان لیں، ہماری قوم پہچان لے اور اس کا خاتمہ کر دے تو ہماری قوم ترقی کرے گی۔ سب سے پہلی منزل پہ جہالت کو ختم کرنا، اس لیے کہ جاہل قوم کا کوئی معیار نہیں ہوتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جاہلوں کا کوئی شمار نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے بھوکے اور فقیر لوگوں کی کوئی گنتی نہیں ہوتی۔ لہذا ہم اپنے سماج سے، اگر ہم اپنے سماج کی ترقی چاہتے ہیں تو ہمیں ان دو چیزوں پر یکجٹ ہو کر کے کام کرنا پڑے گا کہ ہم سماج سے سب سے پہلے جہالت کو دور کریں، اپنے بچوں کو علم سے آراستہ کریں، اور اس کے بعد جب جہالت دور ہو جائے گی اور علم سے آراستہ ہو جائیں گے تو بچے خود بخود ترقی کریں گے، فقیری و بھوک یہ سب ختم ہو جائے گی، غربت ختم ہو جائے گی۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگیاں آپ اٹھائیے، سرکار دو عالم کے بعد ہمارے 11 امام کی زندگی آپ کے سامنے ہے جو نظروں کے سامنے تھے، سب مشکلات سے گزرے ہیں، کسی کو کوئی سکون نہیں ملا، اور کھل کر کے قوم کی خدمت کرنے کا، سماج کی خدمت کرنے کا موقع ہمارے اماموں کو فراہم نہیں ہوا۔ لے دے کر کے ہمارے 2 اماموں کو موقع ملا ہے، ہمارے 5ویں اور 6ٹھے امام علیہم الصلاۃ والسلام۔ ان 2 اماموں کو جو ہمیں ذرا سا موقع ملا ہے کچھ سال کا، تو ہمارے اماموں نے کیا کیا تھا اس موقع پر؟ بلڈنگیں بنوائی تھی، مال کھولے تھے، دکانیں کھولی تھی، کاروبار کو آگے بڑھایا تھا؟ نہیں، ہمارے ان 2 اماموں کو جب موقع ملا ہے تو علم کو فروغ دیا ہے، جہالت کو ختم کرنے کی کوشش کی، مدرسے کھولے، مکتب چلائے، شاگرد تیار کیے۔ نتیجے میں ایک موقع وہ آیا کہ جب مسجدوں میں 6ٹھے امام علیہ السلام کا درس ہوتا تھا تو ایک وقت میں 4000 شاگرد مسجد سے نکلتے تھے حضرت کے درس سے۔ امام کو جو موقع ملا ہے تو امام نے علم پر کام کیا ہے، جہالت کو ختم کیا ہے۔ ہمارے ائمہ معصومین جہالت کو ختم کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ جہالت وہ بیماری ہے کہ اگر قوم میں ہے ہمارے تو قوم ہماری کبھی سرخرو نہیں رہے گی، کبھی ترقی نہیں کرے گی۔ جہالت ختم ہو جائے گی، فقیری خود بخود ختم ہو جائے گی۔
غربت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ آپ کر کے دیکھیے، کسی غریب، کسی محتاج، کسی ضرورت مند کہ ایک بچے کو آپ پڑھا لکھا دیجئے، آپ اس کی تعلیم کی ذمہ داری لیجئے اور اس کو اس قابل بنا دیجئے، تو وہی ایک بچہ اپنے پورے گھر کے فقر و فاقے اور غربت کو دور کر سکتا ہے آگے چل کے۔ ایک آدمی اگر گھر کا پڑھ لکھ کے آگے نکل گیا، ترقی کر گیا، تو وہ پورے گھر کی غربت کو دور کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو سب لائن میں لگے رہیں گے کہ راشن بٹ رہا ہے، فلاں جگہ راشن بٹ رہا ہے، چاول بٹ رہا ہے۔ ہم راشن بانٹنے کے خلاف نہیں ہیں، لیکن راشن بانٹنے سے اچھا ہے کہ کسی کو پڑھا کر کے آگے بڑھائیں۔ جب ہم پڑھا دیں گے تو آپ کو راشن بانٹنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ آپ خود اپنے یہاں دیکھ لیجئے، ماہ مبارک رمضان میں کتنی جگہوں سے لوگ ہیں جو واقعاً خیرین ہیں، مخیرین ہیں، وہ کام کرتے ہیں، راشن بانٹتے ہیں۔ ایک علاقے میں مثلا 50 آدمی ہیں فہرست میں، تو اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہماری قوم ترقی کر رہی یا نہیں کر رہی ہے۔ اگر اگلے سال 50 کی جگہ پہ 45 نام نکلے تو اس کا مطلب ہمارے ہاں ترقی ہو رہی ہے، لیکن اگر 50 کا 60 ہو گئے، فہرست بڑھ گئی 10 آدمیوں کی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم قوم کو بھکاری بنا رہے ہیں، قوم کو محتاج بنا رہے ہیں، ہم فقیری کو نہیں دور کر رہے ہیں۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم جہالت کو پہلے ختم کریں۔ جہالت ختم ہو جائے گی، ایک گھر سے ایک طالب علم، ایک بچے کو اگر آپ نے پڑھا لکھا کر کے آگے بڑھا دیا تو اپنے پورے گھر کے وہ ماحول کو سدھار سکتا ہے، غربت کو دور کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر لوگ ذمہ داریاں لے لیں تو دیکھیے۔ اب آئیے جو حدیث آپ کے سامنے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، امیر المومنین علی علیہ السلام حضرت فرما رہے ایھا الناس اعلموا ان کمال الدین طلب العلم والعمل بہ۔ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، جان لو کہ دین کا کمال علم کا حاصل کرنا ہے۔ سب سے بڑا دیندار وہ ہے جس کے پاس علم ہے، اور علم کے ساتھ ساتھ والعمل بہ، اور اس علم پر عمل کرتا ہو۔ دینداری یہ نہیں ہے کہ ہم جاہل رہیں، دینداری علم حاصل کرنے میں ہے۔ علم سے مراد خالی علم دین نہیں، دنیاوی علم بھی حاصل کرنا ہے۔ ہم کو اگر سماج میں، سوسائٹی میں رہنا ہے تو ہم کو ہر طرح کا علم حاصل کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ہم کو ہر چیز کی ضرورت پڑے گی۔ ہم کو مکان بنانا ہے تو انجینئر کی ضرورت پڑے گی، ہمارا علاج کروانا ہے تو ڈاکٹر کی ضرورت پڑے گی، کپڑا سلوانا ہے تو درزی کی ضرورت پڑے گی۔ یہ سارے علوم ہیں، یہ فنون ہیں۔ یہاں پر امام نے یہ نہیں فرمایا کہ علم حاصل کرنے کا مطلب خالی علم دین، سب جا کر کے حوض علمیہ میں نام لکھوا لو۔ سارے اگر حوض علمیہ میں چلے جائیں گے تو پھر علاج کون کرے گا؟ مکان کا نقشہ کون بنائے گا؟ کپڑے کون سلے گا؟ امام فرماتے کمال الدین طلب العلم والعمل بہ، دین کا کمال علم کا حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا۔ الا، سنیے غور سے، الا وان طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال۔ آگاہ ہو جاؤ، علم کا حاصل کرنا زیادہ واجب ہے مال کے حاصل کرنے سے۔ مال کا حاصل کرنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔
ہم کس کے پیچھے زیادہ دوڑ رہے ہیں؟ علیہ السلام کے پیچھے، مال کے پیچھے۔ امام فرما رہے علم کا حاصل کرنا واجب تر ہے، مال کے حاصل کرنے سے زیادہ واجب ہے علم کا حاصل کرنا۔ کیوں؟ سنیے تو، ان المال مقسوم مضموم لکم مضمون لکم، اس لیے کہ مال جو ہے وہ تو تقسیم شدہ ہے، تمہارے حصے میں جتنا تھا وہ لکھا جا چکا، اتنا مل کے رہے گا، اور اس کی ضمانت بھی لی جا چکی ہے کہ وہ پہنچے گا۔ آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیجئے، اس سے زیادہ آپ کو نہیں ملنے والا، جتنا آپ کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے مال اتنا ملے گا، اور اس کی ضمانت اللہ نے لی ہے، وہ پہنچائے گا کہیں نہ کہیں سے۔ علم مال تقسیم کیا جا چکا ہے، بانٹ دیا گیا ہے، اور اس کی ضمانت بھی لی جا چکی ہے، وہ آپ کو ہر حال میں ملے گا۔ لیکن قد قسمہ عادل بینکم، اور اس مال کو ایک عادل نے تمہارے درمیان بانٹا ہے، تقسیم کیا ہے، اللہ نے تقسیم کیا ہے، جتنا تم کو ملنا ہے وہ مل کے رہے گا۔ اب آپ سر پٹک دائیے کہ اس سے زیادہ کما لیں، نہیں ملے گا۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، نماز کا وقت ہوا، گھوڑا ساتھ میں تھا، اس زمانے کی سواری، مسجد کی کہا نماز پڑھ لیتا ہوں۔ باہر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس سے کہا تم ہمارے گھوڑے کے لگام پکڑے رہو، ہمارے گھوڑے کا خیال رکھو، ہماری سواری کا، ہم نماز پڑھ کے آ رہے ہیں۔ مولا نماز پڑھنے کے لیے گئے، تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، یہ یہاں سے پریشان ہو گیا، یہ کیا ہے، اتنی دیر ہو گئی، اتنی دیر ہو گئی، ہمارا ٹائم برباد ہو گیا۔ مولا کو آنے میں دیر ہوئی، اس نے کیا کیا، گھوڑے کی لگام نکال لی اور گھوڑا چھوڑ کے بھاگ گیا۔ مولا باہر نکلے، نکلتے وقت جیب میں ہاتھ ڈالا، کہا 2 درہم اس کو دے دیں گے، بیچارہ ہمارے گھوڑے کی سواری کی دیکھ بھال کر رہا تھا، اس کو تھوڑا سا اس کی مدد بھی کر دوں گا، ہماری خدمت کیا ہے۔ باہر نکلے، وہ غائب ہے، گھوڑا موجود ہے، لگام لے کر کے غائب ہے وہ آدمی، چابی غائب ہے۔ مولا 2 درہم اس کو دینا چاہ رہے تھے۔ یہ ہنسنے کا نہیں، عبرت کا مقام ہے۔ سنیے، مولا نے ایک آدمی سے کہ 2 درہم دیا، کہا جاؤ ذرا بازار سے لگام خرید کے لاؤ۔ گیا بازار سے لگام خرید کے لایا، اور وہی آدمی جو لے گیا تھا اسی نے بیچا 2 درہم کا۔ مولا نے دیکھا تھی وہی لگام ہے جو ہماری تھی، اور 2 درہم اسی کے پاس پہنچے جو چرا کے گیا تھا۔ مولا نے فرمایا تھا میں تو اس کو 2 درہم دینے والا تھا، اللہ نے اس کی قسمت میں 2 درہم آج لکھا تھا، مگر حلال کا لکھا تھا، اگر صبر سے کام لیتا تو حلال کے 2 درہم اس کے پاس پہنچتے، لیکن صبر سے کام نہیں لیا، 2 درہم پہنچے مگر حرام کے پہنچے۔ اگر صبر سے کام لیتا تو یہ 2 درہم تو میں اس کو دینے والا تھا، اور دیتا تو حلال کا ہوتا، اور اس نے چوری کی، بیچا حرام کا، 2 درہم پہنچے اس کے پاس، 2 سے زیادہ نہیں پہنچے، اس کی قسمت میں 2 درہم لکھا تھا، ملنے والا تھا 2 درہم، لیکن اس نے لینے کا طریقہ غلط اپنایا، حلال راستے سے لیتا تو بہتر تھا، حرام راستے سے پہنچا اس تک۔ تو مال تقسیم کیا جا چکا اور عادل نے بانٹا ہے، وہ ہمیں مل کے رہے گا۔ لیکن اس کے بعد علم کے لیے حضرت کیا فرماتے ہیں، مال جو ہے تقسیم ہو گیا ہے، عادل نے بانٹ دیا ہے، قسمت میں لکھا جا چکا ہے۔ وَضَمَّنَهُ، اور اللہ نے ضمانت بھی لی ہے مال کی، وَسَيَفِي لَكُمْ، اور ان قریب وہ تمہارے لیے کفایت کرے گا۔ لیکن وَالْعِلْمُ مَخْزُونٌ، علم خزانے کے طور پر رکھا گیا ہے، ایک جگہ محفوظ رکھا گیا ہے، عند اہل علم کے پاس ہے۔ وَقَدْ أُمِرْتُمْ بِطَلَبِهِ، اور تمہیں حکم دیا گیا کہ تم علم کو حاصل کرو، من اہل علم سے جا کر کے حاصل کرو۔ تو اب آپ بتائیے، ہم کو
امام نے فرمایا علم کا حاصل کرنا مال کے حاصل کرنے سے زیادہ واجب ہے۔ ہماری قوم کس کی طرف زیادہ توجہ دے رہی ہے؟ علم حاصل کرنے کے لیے یا مال حاصل کرنے کے لیے؟ اب اس کے بعد سنیے، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جناب کمیل سے یہ روایت ہے، کمیل نے سوال کیا مولا علم بہتر ہے یا مال؟ حضرت نے فرمایا العلم افضل من المال بسبعۃ، 7 چیزوں کی بنیاد پر علم مال سے زیادہ بہتر ہے، علم زیادہ افضل ہے۔ الاول انہ میراث الانبیاء، علم نبیوں کی میراث ہے۔ والمال میراث الفرائنہ، اور دولت و مال فرعونوں کی میراث ہے۔ علم کس کی میراث؟ نبیوں کی۔ مال کس کی میراث؟ فرعون کی۔ اب ہمیں طے کرنا ہے کہ ہم کس کو حاصل کریں گے۔ نبیوں کی میراث حاصل کرنے کے لیے دوڑنا چاہیے، بھاگنا چاہیے، یا فرعون کی میراث حاصل کرنے کے لیے بھاگنا چاہیے، دوڑنا چاہیے؟ علم بہتر ہے مال سے، کیوں؟ اس لیے کہ علم نبیوں کی میراث ہے، ائمہ کی میراث ہے، مال فرعون کی میراث ہے۔ دوسری وجہ فضیلت کی، العلم لا ينقص بالنفقہ، علم خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، لیکن مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے۔ تو بہتر کون؟ علم۔ جتنا خرچ کریں گے علم اتنا ہی بڑھتا ہے، مال جتنا خرچ کریں گے اتنا کم ہوتا ہے۔ 100 روپیہ کما کے آئے، شام کو 10 روپے کا پھل خرید لیا، 110 بچے یا 90 بچے، گھر پہنچتے پہنچتے 50 روپیہ بچا، 50 روپیہ خرچ ہو گیا۔ لیکن علم آپ نے ان کو دیا، انہوں 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 نے ان کو دیا، جتنا بانٹیں گے علم اتنا ہی بڑھتا جائے گا آپ کے اندر۔ دوسری دلیل، علم خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، مال خرچ کرنے سے کم ہوتا۔ تیسری وجہ فضیلت کی، افضل ہونے کی، یحتاج المال الی الحافظ، مال کو حفاظت کرنے والے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جتنی دولت ہوگی اتنا ہی خوف رہے گا، کوئی دیکھنے والا ہو، کوئی حفاظت کرنے والا ہو، لاکر بھی ہو اور سیکورٹی گارڈ بھی ہو اور کیا ہو اور گن مین بھی ہو، سب کچھ ہو۔ لیکن علم صاحب علم کی خود حفاظت کرتا ہے۔ مال میں چوری ہوتی ہے، علم میں چوری نہیں ہوتی۔ آپ لاکر میں لگا کر، یہ کتنے لاکر رکھیں گے آپ؟ چوروں کو راستہ معلوم ہو، کہیں نہ کہیں سے نکال لے جائیں گے، آپ کا لاکر بند رہے گا، ایسا غائب کرتے ہیں۔ لیکن علم کا خزانہ جو آپ کے اندر ہے اس میں ڈاکہ نہیں پڑتا، اس میں چوری نہیں ہوتی، کوئی چھین نہیں سکتا آپ کا علم آپ سے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں العلم يدخل في الكفن، اللہ اکبر، ويبقى المال، علم کفن میں چلا جاتا ہے، مرنے والے کے ساتھ قبر میں چلا جاتا ہے، مال چھوٹ جاتا ہے۔ کتنے دولت مند آپ نے دیکھے ہوں گے، کوٹھیاں، حویلیاں، گاڑیاں، پراپرٹی، بینک بیلنس، کچھ لے کے گئے اپنے ساتھ۔ ایک آدھ کوٹھی لے جانا چاہیے ان کو، کم از کم کام آئے گا وہاں۔ ایک آدھ گاڑی واڑی تو لے لینا چاہیے، کم از کم آنے جانے کے لیے کام آئے گا ان کو۔ کچھ نہیں، سب چھوڑ کے چلے گئے، سب چھوڑ کے چلے گئے۔ ایک چونی بھی لے نہیں جاتا آدمی،
تب اس کے پیچھے کیوں دوڑ رہے ہیں بھیا؟ جب چھوڑ کے جانا ہے تو چھوڑ کے جانا ہے، اور قیامت میں حساب دینا پڑے گا ایک ایک پائی کا۔ ساری دولت، ساری گاڑی، ساری پراپرٹی، ساری کوٹھی چھوڑ کے چلے گئے، مزہ کون اڑا رہا ہے؟ لونڈے، رشتہ دار۔ ڈنڈا کون کھا رہا ہے؟ جناب۔ ڈنڈا جناب کھا رہے ہیں، مال انہوں نے جمع کیا ہے نا، حساب ان کو دینا پڑ رہا ہے، مزہ لڑکے اڑا رہے ہیں، عیش لڑکے کر رہے ہیں، رشتہ دار کر رہے ہیں، مال مفضل بے رحم، ایک پیسہ محنت کا کمایا نا، اللہ دللے اڑا رہے بچے۔ تو کس چیز کو کمانا چاہیے؟ کس چیز کو حاصل کرنا چاہیے؟ علم آپ کے ساتھ چلا جائے گا، علم چھوٹے گا نہیں یہاں، مرنے والے کے سینے میں چلا جاتا ہے علم۔ اگر علم ہے، علم توحید لے کے گئے، فرشتے نے پوچھا من ربک، چونکہ علم ہے آپ کے پاس، جواب دے دیا اللہ ربی جل جلالہ۔ علم نبوت لے کے گئے، فرشتے نے پوچھا من نبیک، قال محمد رسول اللہ نبی۔ دنیا میں علم امامت حاصل کیا تھا، سینے میں ہے، لے کے گئے، فرشتے نے پوچھا من امامک، قال علی امامی والحسن امامی۔ یہ کون جواب دے رہا ہے؟ علم جس نے دنیا میں حاصل کیا تھا اور گیا تو اپنا علم اپنے ساتھ لے کے گیا، قبر میں بھی یہ علم اس کا کام آ رہا ہے۔ جاہل رہ گئے، لٹا دیا گھر والوں نے، نکیرہ نہ ہے، من ربک، پتہ ہی نہیں یہ سب کیا ہے، من ربک، من نبیک، نہیں معلوم کیا انجام ہوگا، کیا انجام ہوگا؟ علم حاصل کرو۔ علم صاحب علم کے ساتھ سینے میں دفن ہو جاتا ہے، مال چھوٹ جاتا ہے، غیر فائدہ اٹھاتے ہیں، ڈنڈے آپ کھائیں گے۔ یہ عقلائی نہیں ہے کہ جمع ہم کریں، ڈنڈے ہم کھائیں، مزے کہو کوئی دوسرا اڑائے۔ امام فرما رہے ہیں علم حاصل کرو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں اللہ اکبر، چھٹی دلیل، پانچویں، المال یحصل للمؤمن والکافر، مال مومن کافر سب جو چاہے حاصل کر سکتا ہے، والعلم لا یحصل الا للمؤمن، اور علم سوائے مومن کے کافر حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ مومن علم حاصل کرتا ہے، مال کافر بھی حاصل کرتا ہے۔ کتنے ہیں بٹو لگائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، کیا پیسے ہیں، فائدہ کیا ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ دونوں برابر ہیں مال کے حاصل کرنے میں، لیکن مومن جو علم حاصل کرتا تو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ چھٹی دلیل، جمیع الناس یحتاجون الی العالم فی امر دینہم، امام فرماتے چھٹی دلیل علم کے افضل ہونے کی مال سے یہ ہے کہ تمام لوگ عالم کے محتاج ہوتے ہیں۔ تمام لوگ اس دنیا میں جتنے ہیں وہ سب محتاج ہیں عالم کے، جس کے پاس علم ہے اس کے محتاج ہیں، اور عالم کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ ایک حدیث یاد آ گئی، پیغمبر نے فرمایا ہماری امت میں دو لوگ اگر صحیح رہیں تو صلحت امتی، ہماری امت ٹھیک ٹھاک رہے گی، صحیح سالم رہے گی۔ وَإِن فَسَدَا، اگر یہ دونوں گڑبڑ ہو گئے تو فسدت امتی، میری امت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ قیل یا رسول اللہ من ہما، یہ دونوں ہیں کون؟ آپ خالی اشاروں میں آپ گفتگو کر رہے، دو آدمی ٹھیک رہے تو ہماری امت ٹھیک رہے گی، دو گڑبڑ ہو گئے تو ہماری امت گڑبڑ ہو جائے۔ پیغمبر سے سوال کیا یہ ہیں کون؟ پیغمبر نے فرمایا العالم، ان میں سے ایک عالم اور ایک دولت مند، ثروت مند۔ اگر عالم و دولت مند دونوں ٹھیک ہیں تو ہماری امت صحیح سالم رہے گی۔
اگر یہ دونوں گڑبڑ ہو گئے تو ہماری امت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ سوال ہوا یا رسول اللہ پہچانے کیسے کون بہتر ہے کون گڑبڑ ہے؟ عجیب جواب دیا پیغمبر نے، فرمایا اذا رأیتم العلماء علی باب الامراء فبئس العالم، اگر تم نے کسی عالم کو دولت مند کے دروازے پر دیکھا تو سمجھو برا عالم ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتُمُ الْأُمَرَاءَ عَلَى بَابِ الْعُلَمَاءِ، اگر تم کسی دولت مند کو عالم کے دروازے پہ دیکھو تو نعم الامیر، بہت عمدہ دولت مند ہے۔ کیا سمجھے آپ اس حدیث سے؟ اگر عالم کو دولت مند کے دروازے پر چکر لگاتے ہوئے دیکھو سمجھو بہت برا عالم ہے، اس لیے کہ عالم دولت مند کے دروازے پر علم لینے نہیں جائے گا، پیسے کے لیے جائے گا۔ اور اگر دولت مند کسی عالم کے دروازے پر آئے گا تو دولت کی خاطر تو نہیں آئے گا، اللہ نے اس کو پہلے سے دیا ہے، آئے گا تو مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے گا، علم لینے کے لیے آئے گا۔ یہ ہے پیغمبر۔ تمام لوگ عالم کے محتاج ہوں گے، عالم کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ ہماری سوسائٹی میں جس کو گری ہوئی نظر سے دیکھتے ہو بیچارہ مولوی ہوتا ہے، ہاں بلا تکلف ہو، سب کچھ سے اگر فرصت میں جہاں ہو قبلہ، لیکن جب ضرورت ارے قبلہ کعبہ سر پہ بٹھا لیں گے، اور کام نکل گیا تو پہچانتے نہیں۔ لیکن یاد رکھیے مولوی ایسی قوم ہے جو پیدائش سے لے کر کے قبر تک ساتھ دیتی ہے، پیدائش سے لے کر کے قبر تک مولوی کے علاوہ کوئی ساتھ نہیں دیتا، اور ضرورت پڑتی ہے قدم قدم پر مولوی کی۔ بچہ پیدا ہوا قبلہ اذان دینا ہے، کان میں اقامت کہنا ہے، مولانا کی ضرورت۔ بڑے ہوئے بسم اللہ کشائی ہونا، قبلہ تشریف لائیے ذرا بسم اللہ پڑھوا دیجئے، قرآن شروع کروا دیجئے، عقیقہ دعا پڑھ دیجئے قبلہ، ختنہ دعا ختنہ پڑھ دیجئے، نکاح شادی قبلہ، ہر موقع پہ قبلہ قبلہ قبلہ، حتیٰ مر گئے قبلہ ہی آئیں گے۔ جہاں ساری محبتیں دم توڑ دیتی ہیں وہاں سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، وہاں قبلہ کام آتے ہیں۔ دفن کرنے کے بعد 40 قدم دور ہٹنے کے بعد اکیلا مولوی رہتا ہے، کوئی اور ساتھ نہیں رہتا، حتیٰ باپ نہیں کھڑا ہوتا وہاں۔ جو آدمی پیدائش سے لے کر کے قبر تک ساتھ دیتا ہے اس کو گری ہوئی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ پیغمبر سے سوال ہوا کہ اگر قوم ترقی کر رہی ہے تو کیسے پہچانے؟ پیغمبر نے فرمایا اس قوم کے علماء کو دیکھو، اگر وہ سرخرو ہیں، خوشحال ہیں اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں، سمجھ لو تمہاری قوم ترقی کر رہی ہے۔ اگر قوم والے علماء کا خیال رکھ رہے ہیں تو سمجھ لو قوم ترقی کر رہی ہے۔ اگر عالم کسی قوم کا بھکاری بنا ہوا ٹہل رہا ہے تو وہ قوم ترقی نہیں کر رہی ہے۔ دوسری قومیں اپنے علماء کو سر پہ بٹھا کے رکھتی ہیں، ہماری قوم جوتیوں میں رکھنا چاہتی ہے علماء کو۔ خیر جانے دیجئے، یہ سب باتیں نکل جائیں گی زبان سے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حضرت فرماتے جمیع الناس یحتاجون الی العالم فی امر دینہم ولا یحتاجون الی صاحب المال۔ دولت مند کے محتاج نہیں ہوتے، عالم کے محتاج ہوتے ہیں۔ ہر قدم پر ضرورت پڑتی ہے عالم کی۔ جہاں ساری محبتیں دم توڑ دیتی ہیں وہاں مولوی کام آتا ہے، عالم کام آتا ہے۔ آخری دلیل العلم یقوی الرجل علی المرور علی الصراط والمال یمنعہ۔ آخر کا جنت تو جانا ہے نا، اور سب اسی آرزو میں زندہ ہیں، ہے محمود بھائی؟ لیکن اللہ میاں جنت تک پہنچنے کے لیے ایک رستہ بنائے ہیں جس کا نام ہے پل صراط، اور یہ پل صراط کسی ہائی وے کا نام نہیں ہے، یہ جہنم کے اوپر برج بنا ہے۔ نیچے جہنم میں، اوپر ہے پل صراط، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ بال سے زیادہ باریک
تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم۔ اب اس پر سے گزرنا ہے اور جنت تک جانا ہے، نیچے جہنم ہے، شعلے دہک رہے ہیں۔ اگر لڑکھڑائے تو وہاں تو پہنچنا دور، نیچے ٹپک جائیں گے جہنم میں۔ اس پر سے کون گزرے گا؟ امام فرما رہے ہیں وہی گزر سکتا ہے جس کے پاس علی کا پروانہ نجات ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر صاحب علم ہے تو یہ علم اس آدمی کو تقویت اور قوت عطا کرتا ہے پل صراط سے گزرنے کی، اور مال پل صراط سے گزرنے سے روک لیتا ہے۔ مال روکتا ہے پل صراط پر چلنے سے، علم حوصلہ بڑھا کر کے پار کرا دیتا ہے پل صراط سے۔ گزریں گے تو جائیں گے وہی جس کے دل میں علی کی محبت ہے اور جس کے ہاتھ میں علی کا پروانہ نجات ہے۔ اس لیے کہ خلیفہ اول سے یہ روایت ہے باقاعدہ کہ انہوں نے خود فرمایا ہے کہ پل صراط سے کوئی نہیں گزر سکتا مگر وہی جس کے پاس علی کا پروانہ نجات ہوگا۔ لیکن پل صراط سے گزرنے والوں کی 4 رفتار ہے۔ کالبرق الخاطف، ایک رفتار وہ ہوگی جو بجلی کی طرح، ایک رفتار ہوگی کعدو الفرس، گھوڑے کی رفتار، ایک رفتار ہوگی جو صبح آپ ٹہلتے ہیں پارک میں، مارننگ واک، اطمینان سے گھومتے ٹہلتے گزر جائیں گے، اور ایک رفتار ہوگی لڑکتے پڑکتے۔ لیکن سوال یہ ہے پل صراط سے وہی گزرے گا جس کے پاس علی کا پروانہ نجات ہوگا۔ گزرنے والے 4 طرح کے کیٹیگری کے لوگ ہیں، ایک کی رفتار بجلی کی طرح، ایک کی رفتار گھوڑے کی، اور ایک جو ہے مارننگ واک، ایک جو ہے لڑکتے پڑکتے۔ فرق کیوں ہے رفتار میں؟ رفتار میں فرق، پاسپورٹ سب کے پاس علی والا ہے، ویزا سب کے پاس ہے، سب کچھ ہے، لیکن رفتار بدلی کیوں ہے؟ اس کا جواب سیدھا سی ہے، رفتار اس لیے بدل جائے گی کہ جس کے دل میں جتنی جیسی محبت ہوگی اسی اعتبار سے اس کی رفتار بھی ہوگی۔ جناب سلمان جیسی محبت تو ہمارے دل میں نہیں علی کی، میثم جیسی محبت تو ہمارے پاس نہیں ہے علی کی، عمار جیسی معرفت تو نہیں ہے علی کی، لہذا عمار والی رفتار ہم کو نہیں ملے گی۔ عمار و میثم و مقداد تو یہ بجلی کی رفتار سے گزریں گے، ہم لوگ چوتھی کیٹیگری میں شاید آ جائیں، لڑکتے پڑکتے، کہیں گریں گے، چھلیں گے، جلیں گے، بھنیں گے، چھونچیا کر کے بھاگیں گے، پار ہو جائیں گے کسی صورت آخر کار جا کے۔ لیکن اگر کسی کے پاس یہ نہیں ہے پروانہ نجات اور علی کی محبت نہیں ہے تو سیدھے وہی ٹپک جائے گا جہنم میں۔ خداوند عالم ہم سب کو اہل بیت کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، ان کی معرفت عطا فرمائے، اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے سینوں کو علوم آل محمد سے بھر دے، ہمیں علم کی طرف رغبت پیدا کر دے، ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما، ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم فرما، ہم سب کو مل جل کر کے اتحاد، اتفاق، بھائی چارے کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد پر، یہاں پر جتنے حضرات تشریف فرما ہے عبادت کے لیے، ان کی اس عبادت کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کے کاروبار میں برکت عنایت فرما، ان کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ پروردگار ہم سب کو اس دنیا میں اہل بیت کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ ہمارے زمانے کے امام کو ہم سب سے راضی فرما، امام کی دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین